تو شناسائے خراش اقدائے مشکل نہیں، اے گلے رنگیں تیرے پہلو میں شاید دل نہیں، زیب محفل ہے شریک شورش محفل نہیں، یہ فراغت بزم ہستی میں مجھے حاصل نہیں، اس چمن میں سراپا سوز و ساز آرزو، اور تیری زندگانی بے گداز آرزو، توڑ لینا شاخ سے تجھ کو میرا آئیں نہیں، یہ نظر غیر از نگاہ چشم صورت بی نہیں، آہ یہ دستے جفا جو اے گلے رنگی نہیں، کس طرح تجھ کو یہ سمجھاؤں کہ میں گلچی نہیں، کام مجھ کو دیدائے حکمت کے الجھیڑوں سے کیا، دیدائے بلبل سے میں کرتا ہوں نظارہ تیرا، 100 زبانوں پر بھی خاموشی تجھے منظور ہے، راز وہ کیا ہے تیرے سینے میں جو مستور ہے، میری صورت تو بھی ایک برگِ ریاض طور ہے، میں چمن سے دور ہوں تو بھی چمن سے دور ہے، مطمئن ہے تو پریشان مثل بو رہتا ہوں میں، زخمی شمشیر ذوق جستجو رہتا ہوں میں، یہ پریشانی میری سامان جمعیت نہ ہو، یہ جگر سوزی چراغ خانہ حکمت نہ ہو، ناتوانی ہی میری سرمایہ قوت نہ ہو، رشک جام جم میرا آئینہ حیرت نہ ہو، یہ تلاش متصل شمع جہاں افروز ہے، توسن ادراک انسان کو خرام آموز ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: شناسا واقف، عقدۂ مشکل وہ مشکل جسے سلجھانا آسان نہ ہو، گل رنگین رنگین پھول، زیب محفل محفل کی زینت، فراغت فرصت، گداز نرم، دیدائے حکمت تدبیر والی آنکھ، دستے جفاجو بے وفائی میں ملوث ہاتھ، چشم صورت بھی ظاہری خوبصورتی دیکھنے والی آنکھ، گلچی پھول توڑنے والا، دیدائے بلبل بلبل کی آنکھ، مستور چھپا ہوا پردے میں، برگِ ریاض طور طور سینا کے جزیرے کا پتا، مثل بو خوشبو کی مانند، زخمی شمشیر ذوق جستجو تلاش کی رغبت سے سرشار، سامان جمعیت سکون کا باعث، جام جم جمشید کا پیالہ، ادراک عقل، جگر سوزی دل کی تڑپ، چراغ خانہ حکمت دانشوری کی روشنی، ناتوانی کمزوری، تلاش متصل لگاتار ڈھونڈنا، توسن گھوڑا، خرام آموز ناز و انداز کی چال سکھانا۔ اقبال اس نظم کے پہلے بند میں پھول سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تو کیا جانے کہ انسان کی زندگی کن کن مسائل سے دوچار ہے، اور ان تمام مسائل کو جاننے کے لیے سینے میں دل کا ہونا ضروری ہے، جو شاید تیرے پاس نہیں ہے۔ اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ تجھ سے محفلوں کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن عملی زندگی میں جو ہنگامے رونما ہوتے ہیں تو ان کا حصہ کبھی نہیں بن سکتا، حالانکہ یہی اصل زندگی کا حسن ہے جس سے تو واقف نہیں ہے۔ تو جس انداز میں خاموش اور ساکن رہتا ہے، انسانی فطرت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس بند کے آخری شعر میں اقبال گل رنگین سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جہاں تو اور میں پرورش پاتے ہیں، وہاں میری طرح ہر شخص اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے پریشان ہے، جبکہ تیری زندگی ایسے کسی بھی مقصد سے محروم ہے، کیونکہ ہر خواہش کا تعلق دل سے ہے۔ اور پھر دوسرے بند میں اقبال پھر سے پھول سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ تجھے اپنے دل کی تسکین کے لیے ٹہنی سے توڑ کر علیحدہ کر دیا جائے، کیونکہ یہ دستور میرا نہیں بلکہ ان کا ہے جو ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں۔ میں تو صورت اور سیرت دونوں کا گرویدہ ہوں، میں پھول توڑے جانے کے حق میں نہیں ہوں، بلکہ میں بھی تجھے ویسے ہی چاہتا ہوں جیسے ایک باغ میں موجود بلبل تجھے چاہتا ہے۔
تیسرے بند میں اقبال پھول سے پھر مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اگر مان لیا جائے کہ تیری پتیاں زبان کی ساخت سے ملتی جلتی ہیں لیکن اس کے باوجود تو خاموش ہے، اس کی وجہ تو بیان کر۔ اے پھول، وہ راز جو تیرے سینے میں چھپا ہے، جس کے سبب تو ہر وقت خاموش ہے اور جسے تو کسی صورت افشا نہیں کرنا چاہتا، وہ راز کیا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ میری طرح تو بھی جنت میں رہنے والا تھا، لیکن جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا، ویسے ہی تجھے نکالا گیا ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تو نے اپنی اس بے معنی زندگی کو تسلیم کر لیا ہے، جبکہ میں آج بھی اپنی منزل کو پانے کے لیے بے قرار ہوں اور مسلسل جد و جہد کر رہا ہوں۔ آخری بند میں اقبال فرماتے ہیں کہ تو اس خاموش زندگی کی وجہ سے سکون میں ہے، جبکہ میں سوچتا ہوں کہ جس اضطراب کا میں شکار ہوں، کہیں یہی بے قراری میرے سکون کا باعث نہ بن جائے۔ دیکھا جائے تو انسان کے اندر کچھ پانے کی تڑپ ہی اس کے شعور، ادراک اور علم میں اضافے کی سبب بنتی ہے، اور یہی بے قراری انسان کو دنیا کے مشکل ترین مسائل کو حل کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے۔ اور پھر جو میں خود کو اتنا کمزور اور لاغر سمجھ رہا ہوں، شاید یہی کمزوری میری طاقت کی وجہ نہ بن جائے اور مجھ میں کچھ پانے کی خواہش ہی میرا مقصد ہو جائے، کہ انسانی عقل و شعور میں اضافے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمانے میں اپنی مسلسل کوشش کے چراغ کے ساتھ روشنی بکھیرتا رہے۔